बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 30 अगस्त है। आपने मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब उनकी ये तस्वीर देखी होगी। इस तस्वीर में जो कुछ हो रहा है इसकी असल कहानी सामने आ गई है, और ये जो तस्वीर है इसकी कहानी जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कोई इतना बेशरम और इतना ढीठ भी हो सकता है। कोई हुकूमत इतनी अपनी पब्लिसिटी स्टंट में इतनी आगे तक भी जा सकती है। बड़ी ही हैरान कुन ये कहानी है। इस तस्वीर में मरीम नवाज साहिबा को आप देखेंगे। मरीम नवाज साहिबा वो अपने दाहिने हाथ से, जिसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरत दीदा जेब और कीमती घड़ी जो है वो पहनी हुई है। ज़ाहिर है कि वो अफोर्ड करती हैं, वो पहन सकती हैं, और वो एक गरीब बच्चे को खाना खिला रही हैं, उसको पुलाव खिला रही हैं। और वो परफेक्ट शॉट हासिल करने के लिए कि जिस तस्वीर में मरीम नवाज साहिबा के चेहरे के ऊपर बड़ी इवन किस्म की लाइट जो है वो लग रही हो, लाइट डल रही हो, उनका चेहरा ग्लो कर रहा हो, और मरीम नवाज साहिबा जो है उन्होंने इस बच्चे को पता नहीं कितने निवाले इस एक परफेक्ट शॉट के लिए खिलाए होंगे। साथ में आपको जो है वो फोरग्राउंड में दो ऐसी ख़वातीन जो ज़ाहिर है कि अपने हुलिये से इस वक्त लाचार, बेबस और सैलाब के हाथों मजबूर नज़र आती हैं। वो दो ख़वातीन नज़र आ रही हैं। सामने दो जो है वो मिनरल वाटर की बॉटल्स रखी हुई हैं, एक खुली हुई है, एक जो है वो अनखुली बोतल पड़ी हुई है। फिर साथ एक मरीम नवाज साहिबा के एक और ख़ातून बैठी हैं। अकब में एक पेडिस्टल फ़ैन है। जो ख़ातून है उनके चेहरे पे भी बड़ी मुस्कुराहट है, जैसे वो उस बच्चे को, चाहे वो उनका अपना बच्चा है या किसी का भी बच्चा हो, उसको पहली मरतबा इस तरीके से जो है वो पेट भर कर खाना खाता देख रही हूँ। इस तस्वीर की असल कहानी वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। और कुदरत ने मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब उनका फ़ैसला जो है वो उड़ा कर रख दिया, और एक बड़ी परेशानी है जिसका सामना है। और असल में जब बहरान होता है तब आपकी लीडरशिप स्किल्स का पता चलता है कि किसी भी शख्स की अगर कायदाना सलाहियतों को जानना हो तो क्राइसिस इज़ द बेस्ट टाइम। तो शायद ये वो वक्त भी है कि जिस वक्त इमरान खान का मवाजना जो है वो देखा जाए कि इस वक्त जो नून लीग की लीडरशिप है वो किस तरीके से एक क्राइसिस को मैनेज कर रहे हैं। या एक क्राइसिस जो है, और जो क्राइसिस ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा है, हुकूमतों की इस्तेदाद कार महदूद होती है, वो इतनी ज़्यादा आवाम को बर वक्त जो है वो रिलीफ पहुंचाना ज़ाहिर है कि किसी के लिए भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता। तो परफेक्शन जो है वो तो हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन एफर्ट और फिर उसके बाद एक सोल सर्चिंग का प्रोसेस होता है। तो ज़रा इसमें मुवाजना भी करेंगे, कुदरत का फ़ैसला भी देखेंगे, और मरीम नवाज साहिबा की इस जो तस्वीर है, इस तस्वीर की असल कहानी भी मैं आपके सामने रखूँगा। अच्छा, अब जो मुवाजना है, मुवाजना ज़ाहिर है कि दो इंटायरली डिफरेंट सिचुएशंस हैं, उनका उस तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन किसी भी क्राइसिस में जो चीज़ मैटर करती है कि जब वो क्राइसिस ख़त्म हो तो आप उससे एक विक्टोरियस के तौर पर, एक फातेह के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। क्या आपको एक बेहतर मैनेजर के तौर पर याद रखा जाता है उस क्राइसिस की सिचुएशन में, या फिर आपके ऊपर तनकीद का बाजार गर्म हो जाता है? इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत के दौर में इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि हालिया तारीख़ का या 100 सालों का सबसे बड़ा बहरान उसका सामना दुनिया को हुआ था। वो कोरोना वायरस के दिन थे, और आपको याद होगा कि पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी फैली हुई थी, अमवात हो रही थी, लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, ऑक्सीजन शॉर्ट हो रही थी, लॉकडाउन लग रहा था, नकलो हरकत ख़त्म हो गई थी, बाज़ारों में खाने पीने की अशिया की शॉर्टेज हो गई थी। कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से एक जो है वो नफ्सा नफ्सी का आलम था, और एक बहुत बड़ी क्राइसिस सिचुएशन थी। जब इस क्राइसिस से पाकिस्तान बाहर निकला तो पूरी दुनिया में जिन ममालिक की सबसे ज़्यादा तारीफ़ हुई कि उन्होंने कोरोना के दिनों में अपनी आवाम को या एक ऐसी पॉलिसी देकर बेहतरीन अंदाज में बाहर निकाला, उनमें पाकिस्तान जो है वो अव्वलीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल था। और उसकी वजह ये थी ज़ाहिर है कि उस क्राइसिस में पाकिस्तान का बड़ा नुकसान भी हुआ, कीमती जानें गईं, और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका हमें सामना था। लेकिन वो जो जिसे कहते हैं कि पार्शल लॉकडाउन जो है, या स्मार्ट लॉकडाउन की जो टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, पाकिस्तान में अमवात की शरह जो है वो दीगर ममालिक के निस्बत भी कम हुई। पाकिस्तान में जिस किस्म के हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में मनाजिर देखने को मिले, वो भी उस तरीके के मनाजिर पाकिस्तान में नहीं थे। जो लोगों को पैसे या उनको जो है वो एक रिलीफ फराहम करना था, जो उनकी माली मुआवनत करनी थी, वो भी की गई। और फिर उस स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद नहीं हुई, लोगों का रोज़गार नहीं छिना, और जो है वो पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो
خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت تیزی سے بڑھی، اور وہ جو آرڈرز بنگلہ دیش، انڈیا، چائنا، شری لنکا، ان مارکیٹس کو ملتے تھے ٹیکسٹائل کے، وہ مارکیٹ جو ہے وہ پاکستان نے کیپچر کی، اور پاکستان کی ٹیکسٹائل کی جو انڈسٹری ہے اس کو ایک بڑا بوم ملا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس کے بعد پھر جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور اس میں ایل سیز کھولنے کا سلسلہ ڈالر کی شارٹیج کی وجہ سے ختم کیا گیا، جو را مٹیریل ہے وہ پاکستان نہیں آ رہا تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو آرڈرز اس کو ملے تھے انٹرنیشنل مارکیٹ سے، یورپین مارکیٹ سے، وہ ختم ہونے لگے، اور پھر پاکستان کی ٹیکسٹائل جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑا ڈپ دیکھا، اور اب دوبارہ جو ہے وہ ہلکا پھلکا ریوائیو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کر رہی ہے۔ اچھا، یہ تو تھا وہ کرونا کی صورتحال، جس میں ظاہر ہے کہ بہت ساری انتظامی غفلتیں بھی تھیں، بہت سارے مسائل بھی تھے جن کا سامنا تھا، لیکن اوور آل اگر پرفارمنس کو دیکھیں دنیا کے دیگر ممالک، بلکہ ترقی یافتہ ترین جو ممالک ہیں ان کے مقابلے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے بہت بہتر پرفارم کیا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک وہ سچویشن تھی اور ایک آج کا کرائسس ہے۔ یہ بحران دو مختلف قسم کے بحران ہے۔ پنجاب کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ آپ کے علم میں ہے، میں ذرا چیدہ دو چار چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا خبروں کے اعتبار سے کہ اس وقت جو سچویشن ہے اللہ خیر کرے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ ان کا جو جاپان کا دورہ ہے وہ کوئنسائیڈ کرتا ہے، وہ پاکستان سے باہر موجود تھی، جاپان کے دورے پہ تھی۔ ایسے جاپان کے دورے کے اوپر بھی بڑی بھرپور قسم کی تنقید ہوئی، موضوع وہ نہیں ہے، لیکن ٹورڈز دی اینڈ میں آپ کو اس کی جسٹیفیکیشنز جو اب نون لیگ کی طرف سے دی جا رہی ہیں بڑی بھونڈے انداز میں، جو کچھ چیزوں کا دفاع کیا جا رہا ہے وہ بھی بڑا حیران کن ہے، وہ میں آپ کو ذرا آخر میں سنوا دوں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ جیسے ہی پاکستان واپس پہنچتی ہیں ان کی ویڈیوز وائرل ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت کہیں شاپنگ سینٹرز میں وہ ویڈیو میں شاپنگ کرتے ہوئے، چیزوں کی خریداری کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے ویڈیوز بنائی، یہ کلیم کیا گیا کہ وہ شاپنگ کری تھی۔ بہرحال جب وہ پاکستان پہنچتی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ توقع یہی کی جاتی ہے، ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ فوری طور پر پنجاب کے عوام کی، جس صوبے کی وہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی داد رسی کے لیے آن گراؤنڈ موجود ہوں گی، لیکن وہ چانگلہ گلی چلی جاتی ہیں، وہاں پر ان کے والد صاحب موجود ہیں، وہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف موجود ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ بہت سارے سیاسی اور انتظامی نوعیت کے فیصلے جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیلاب کی صورتحال کا، اب ظاہر ہے کہ پہاڑوں پر بیٹھ کر کون سے سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے، وہاں کون سا مانیٹرنگ روم بنا ہوا تھا، وہاں کسے آپ نے این ڈی ایم میں سے بلایا ہوا تھا، کون سا تھا جو نیشنل ڈیزاسٹر یا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا بندہ وہاں پر موجود تھا، ایسا تو کوئی چیز کسی کے علم میں نہیں ہے۔ بہرحال تاثر یہ دیا گیا کہ باقی چیزوں کے ساتھ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کچھ کیا گیا، لیکن پھر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پہنچتی ہیں لاہور، اور پھر وہ برج کے اوپر کھڑے ہو کے وہ لوگوں کو ویو کرتی ہوئی جیسے شاید عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اپنی وزیر اعلیٰ کو دیکھنے کے لیے وہاں پر موجود ہے وہ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ کشتی کی ایک سیر کرتی ہیں، اس کی جو ہے وہ ویڈیوز بنانا نہیں بھولتی ان کی ٹیم۔ ایک اور کشتی کے اوپر ریسکیو اور ریلیف کی جو اہلکار خواتین ہیں وہ قریب سے گزرتے ہوئے حیران کن طور پر، بڑا کوئی انسیڈنس ہے کہ وہ ہاتھ ہلاتی ہیں اور وہ نعرے لگاتی ہیں مریم نواز کے حق میں۔ یہ آپٹکس ہیں سارے۔ اب آ جائیں اس سچویشن کی طرف جو کلیم مریم نواز صاحبہ کرتی ہیں اور پھر وہ اپنے دورے شروع کرتی ہیں۔ کرائسس کتنا ڈیپ ہے، کتنا بڑا ہے، اس کے اوپر بھی میں آگے چل کر آتا ہوں، لیکن مریم نواز صاحبہ کے کچھ بیانات اور کچھ دوروں کے دوران کی ہوئی تفصیلات سامنے آتی ہیں، وہ ذرا آپ سنیں اور وہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کی یہ جو تصویر ہے، اس تصویر کی اصل کہانی کیا ہے، اور وہ کہانی کوئی اور نہیں، یہ سوشل میڈیا کی وائرل سٹوری کی میں بات نہیں کر رہا، جو مسلم لیگ نواز کا یا مریم نواز صاحبہ کا سب سے بڑا سپورٹ کرنے والا ادارہ سمجھا جاتا ہے، خبر رساں ادارہ جیو جنگ گروپ، اس نے یہ خبر بڑی نمایاں کر کے شائع کی ہے، کیونکہ غلطی ہی اتنی سنگین تھی کہ چاہے آپ جتنے بھی حامی ہوں مریم نواز صاحبہ کے، اس کے اوپر بولنا بنتا تھا۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کچھ بیانات دیتی ہیں، پہلے ان کا بیان سن لیں جو انہوں نے کہا کہ 1 سال میں ایسے اقدامات کروں گی کہ اگر اگلے سال سیلاب آئے تو تباہی نہ ہو۔ یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جس سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے بارے میں عرف عام میں یا راؤنڈ فگر میں یہ کہا جاتا ہے کہ 35-40 سال اس خاندان نے پنجاب پر حکمرانی کی ہے، اور 35-40 سال میں ان کے چچا اور ان کے والد مل کر جو نہیں کر سکے، یعنی کہ ایسے اقدامات جن سے سیلاب سے تباہی نہ آئے، وہ مریم نواز صاحبہ نے اب وعدہ کر لیا ہے کہ میں 1 سال میں چٹکیاں بجاتے ہوئے میں وہ اقدامات کر لوں گی جو نہ میرے ابا جی کر سکے، جو نہ میرے چچا جی کر سکے، دونوں نے نہیں کیے، میں وہ کر دوں گی اقدامات جن سے سیلاب کی تباہی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔
स्टेटमेंट उनका सुन लें, फिर मैं आपको वज़ीराबाद की स्टोरी सुनाता हूँ। सुबह पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा है कि नए डैम्स और रिजर्वायर बनाने समेत जो करना पड़ा करेंगे, और 1 साल में ऐसे इकदाम करूँगी कि अगर अगले साल सैलाब आए तो तबाही ना हो। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि बारिश के साथ उन्होंने कहा, उनका कहना था कि बारिश के एक साथ 3-4 स्पेल्स और भारत की जानिब से पानी छोड़ने से संगीन चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। ये बात वो अपने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को भी समझा दें कि भारत ने पानी जो एक साथ छोड़ा कोइंसाइड करके, जिस पर हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ऑफिशियली उसके ऊपर पोजीशन नहीं ले रही। बहरहाल वो ये कहती हैं कि हुआ। फिर उन्होंने कहा कि रेस्क्यू की गैर मामूली तैयारियों और अर्ली वार्निंग सिस्टम की वजह से बड़े नुकसान से बच गए और बर वक्त सैलाब ज़दा इलाकों से मुतासरीन की मुंतकली से हज़ारों जानें बचा ली गई। ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है। और मैंने पंजाब में बहुत सारे जो हैं वो अजला वहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात की है, और वो ये कह रहे हैं, मिला जुला रुझान है। कुछ जगह हैं जहाँ पर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि किसी ख़ास शुगर मिल को बचाने के लिए, किसी ख़ास शख्स की प्रॉपर्टी को, रकबे को बचाने के लिए जो है वो गरीब जो किसान हैं, देहात हैं जहाँ पर गरीब बसते हैं, वहाँ पर उन बस्तियों में जो है वो पानी छोड़ा जा रहा है। बहरहाल ये ज़ाहिर है कि इसकी ऑथेंटिसिटी जो है, ये इल्ज़ामात ज़रूर हैं और ऐसा होता रहा है, पैटर्न रहा है माजी का। तो ज़ाहिर है कि बहुत सारे जगहों पर यह भी हो सकता है कि एग्जैजरेट किया जा रहा हो, लेकिन कुछ मकामात पर होगा। लेकिन साथ में बड़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं कि जो इंतज़ामिया है वो बड़ी कोशिशें कर रही है। बहुत सारी जगहों पर 24/7 जो है वो काम किया जा रहा है, और नुकसान को कम अज़ कम उसका जो है कि कम से कम नुकसान हो उसकी कोशिश की जा रही है। अपने जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, और हद्दुल वसा कोशिश की जा रही है कि इसमें जानी नुकसान कम से कम हो। ये है वो ज़ाहिर है कि एक मिला जुला, जो कि कोई भी हुकूमत हो वहाँ पर कोई भी ज़िलाई इंतज़ामिया हो, मशीनरी हो, अपने तौर पर तो कोई नहीं चाहेगा कि वहाँ पर तबाही हो, लेकिन उसकी ज़ाहिर है कि मैनेजमेंट पर ज़रूर सवाल हो सकते हैं। फिर मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, जो उनका वज़ीराबाद का दौरा है, उसके हवाले से कुछ खबरें सामने आई, और फिर मैं आपके पास वो खबर रखता हूं कि जिसमें इस तस्वीर की, जो तस्वीर मैंने आपको आगाज़ में दिखाई, उसकी असलियत सामने आती है। एक तो उन्होंने दौरे के बाद एक ट्विटर के ऊपर वीडियो अपलोड की थी, जिसमें उन्होंने बिफ़ोर और आफ्टर बताया कि 27 तारीख को ये सिचुएशन थी सैलाब की, और 28 तारीख को देखें पानी जो है वो सारे का सारा गायब हो गया। लोगों ने बड़ी तनकीद की कि आप 2 मुख्तलिफ जगहों की जो है वो फुटेज लगाकर बिफ़ोर एंड आफ्टर कर रही हैं। बिफ़ोर और आफ्टर जो है वो सेम जगह का होता है, सड़क मुख्तलिफ है, सड़क अगर बेशक वही हो लेकिन मकाम मुख्तलिफ है। एक फुटेज में इमारतें मुख्तलिफ हैं, दूसरी फुटेज में इमारतें मुख्तलिफ हैं, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा क्लेम कर रही हैं ये एक ही जगह है, एक दिन पानी मौजूद है और एक दिन पानी नहीं। हालांकि वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एग्जैक्ट सेम मकाम की वो वीडियोज़ नहीं हैं। फिर मरीम नवाज़ जो हैं वो वज़ीराबाद का दौरा करती हैं, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करती हैं और नुकसानात के अजाले की यकीन दहानी कराती हैं। ये है वो मौका जहाँ से वो तस्वीर सामने आई थी, और उसमें ज़ाहिर है कि मरीम नवाज़ साहिबा इस बहुत सारी तस्वीर जो जारी की गई उसमें कहीं किसी खातून की दाद रसी करती हुई नज़र आती हैं, उनके साथ बगलगीर नज़र आती हैं, उनको दलासा देते हुए उनके सर पर दस्ते शफ़क़त फेरती हुई नज़र आती हैं। कहीं वो एक बच्चे को अपने हाथ से खाना खिला रही होती हैं, और उसके आंखों में जो वो जिस वर्ता हैरानी में मुब्तला है, अगर आप उसको देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। और फिर ज़ाहिर है कि हैरान भी है, परेशान भी है, हक्का बक्का भी है वो बच्चा जो नज़र आता है, जिसकी तस्वीर मैंने आपको आगाज़ में दिखाई थी। अब क्योंकि हम इस तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं तो एक मरतबा ज़रा उस तस्वीर को दोबारा जो है वो मुलाहिज़ा कर लें। ये तस्वीर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा इस बच्चे को जो है वो खाना खिलाती हुई नज़र आ रही हैं। अब ये वो मौका है जिसके बारे में पहले आगाज़ में ख़बरों में ये क्लेम किया जाता है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ जो हैं वो वज़ीराबाद पहुँच गई हैं, और वज़ीराबाद पहुँच के मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है वो किया क्या है, मुतासरा इलाकों में पहुँच गई। हुक्काम की जानिब से मरीम नवाज़ को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात और खाना फराहम किया जा रहा है, और मुतासरीन के लिए 13 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। मरीम नवाज़ रिलीफ कैंप का दौरा करती हैं, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करती हैं, और उन्होंने नुकसानात के अजाले की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला पंजाब ने परेशान हाल ख़वातीन को दिलासा दिया, बहाली की यकीन दहानी कराई, कैंप में बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया, और कहा कि सैलाब मुतासरीन को तमाम सहूलतें देने की कोशिश करेंगे। ये है ज़ाहिर है कि एक बड़ा ही सॉफ्ट इमेज, बड़ा ही अच्छा इमेज, बड़ी बेहतरीन बात है कि उन्होंने ये काम किया। लेकिन फिर अगली खबर क्या आती है? जियो न्यूज़ रिपोर्ट करता है वेरी नेक्स्ट डे कि क्या हुआ
مریم نواز صاحبہ کے اس دورے میں جس میں وہ بڑے جو ہے وہ پیار سے اس بچے کو کھانا کھلا رہی تھیں. خبر رپورٹ ہوتی ہے وزیر آباد مریم کے آنے سے قبل ریلیف کیمپ قائم کیا گیا, دورے کے بعد کیمپ ختم, سامان واپس بھجوا دیا گیا. یہ ہے مریم نواز صاحبہ کی ریلیف ایکٹیویٹی, ریلیف کیمپ اور اس کھانے کھلانے کی اصلیت جو رپورٹ ہوتی ہے. وزیر آباد میں آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دورے کے بعد متاثرین کھانا کھا کر لوٹ گئے اور کیمپ کو تالا لگا دیا گیا. وہ ریلیف کیمپ یعنی ریلیف مل گیا تمام لوگوں کو, کیمپ جو ہے اس کو تالا لگا دیا گیا. مریم نواز کے دورے سے قبل سودرا میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں فلڈ ریلیف کیمپ کا سامان لایا گیا جس میں خیمے, کرسیاں, گدے, دوائیاں اور کھانا شامل تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسکول میں بنائے گئے فلڈ ریلیف کیمپ میں موجود سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور سیلاب میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا. مریم نواز نے سیلاب زدگان کے بچوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا اور پھر تمام سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی. تاہم کیا ہوتا ہے؟ تاہم مریم نواز کے دورے کے بعد کیمپ ختم کر کے سامان واپس بھجوا دیا گیا. سیلاب متاثرین بھی کھانا کھا کر لوٹ گئے اور کیمپ کو تالا لگا دیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق سیلاب متاثرین کھانا کھانے کے بعد واپس چلے گئے. کل صبح دوبارہ ڈاکٹر اور سٹاف بیٹھے گا, یہ انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے. اب آج دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر, وہ کیمپ وہ واپس آتا ہے یا نہیں, یا پھر اس کیمپ کو اکھاڑ کر مریم نواز صاحبہ کے اگلے دورے کے مقام کے اوپر منتقل کیا جائے گا. انہی اشیاء کو وہاں پر, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ منا بھائی MBBS ایک بڑی ہٹ مووی تھی بالی ووڈ کی, اس میں جب وہ جو منا بھائی ہے وہ کچھ لوگوں کو اغوا کرنے کے بعد ان کی پھینٹی لگا رہا ہوتا ہے تاوان طلب کرنے کے لیے, پیسے ان سے اٹھنے کے لیے, تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ابا جی آ رہے ہیں, تو پھر وہ ہسپتال میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو ریلیف کیمپ میں کنورٹ ہو جائے گا, مریم نواز صاحبہ جائیں گی, کچھ اور بن جائے گا, یا نیچے بیوروکریسی اور ان کے نیچے مشینری ان کو ماموں بنا رہی ہے, یا پھر مریم نواز صاحبہ اپنی تمام مشینری کے ساتھ مل کر پورے پاکستان کے عوام کو چونا لگا رہی ہیں. دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے. البتہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیمپ, وہی کیمپ اٹھ کر, وہی ڈاکٹر اٹھ کر اور وہی کھانا کھانے والے لوگ بدل کر کے وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں یا آگے آ جائیں, کچھ اس قسم کا کام کیا جائے گا کسی سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے. بہرحال یہ بڑی ہی ایک شرمناک سٹوری ہے جو سامنے آئی ہے, جس کو جیو نیوز نے رپورٹ کیا ہے. اب آ جائیں, ظاہر ہے کہ یہ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے اور ایک سوال بڑا اہم موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کسان ایک چیلنج ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے سامنے, اور اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. یہ جہاں پر آپ ویڈیوز یا فوٹیجز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت, تو ظاہر ہے کہ ہر شخص کی انگلی پکڑ کر تو نہیں لایا جا سکتا. بہت سارے لوگ اپنے بازو کی مدد سے خود بھی کرتے ہیں, آپ کو خود بھی ہلنا پڑتا ہے, اپنے سامان کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے. ہر شخص کو جو ہے وہ 13 کروڑ کا صوبہ ہے تو 13 کروڑ ریلیف ورکرز تو موجود نہیں ہیں, تو لوگوں نے اپنی مدد بھی کرنی ہے. انتظامیہ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے, ان کو پراپرلی اویئر کرنا ہے, ان کو ٹائملی یہ چیزیں انفارم کرنی ہیں, ان کو احتیاطی تدابیر, بچاؤ کی تدابیر بتانی ہے, یہ سب کچھ کرنا ہے. لیکن ساتھ میں ایک بہت بڑا کرائسس, مریم نواز صاحبہ کسان ان سے بڑا ناخوش رہا ہے, اور قدرت نے اب ایک فیصلہ مریم نواز صاحبہ کا, جس میں وہ یہ چاہتی تھیں, وہ مصر تھیں کہ گندم کا سرکاری ریٹ, وہ اور ان کی جماعت اور ان کی حکومت نون لیگ کی, کہ سرکاری ریٹ جو نرخ مقرر کیے جاتے تھے اس سے وہ جس طریقے سے ہٹی, اور کسان جس طریقے سے سراپا احتجاج تھے کہ فی ایکڑ ہماری کاشت جو ہے, یا فی من جو ہماری کاشت کے اوپر رقم لگ رہی ہے وہ 4000 کے قریب ہے, اور حکومت کی طرف سے ریٹ مختص نہ کرنے کی وجہ سے گندم امپورٹ اور ناقص گندم امپورٹ کر لینے کی وجہ سے ان کی جو گندم ہے وہ رل گئی ہے, کسان رل گیا ہے. وہی گندم جس کے اوپر لاگت 4000 آئی تھی وہ بک رہی ہے لگ بھگ 1900 سے 2100 یا 2200 کے درمیان. قدرت نے وہ فیصلہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا وہ اڑا دیا. کسان متاثر تو بہت ہوا ہے, لیکن حیران کن طور پر وہی گندم جو پہلے ان فیصلوں کی وجہ سے 1900 سے 2100 روپے پہ بک رہی تھی. کسان اتحاد کے جو چیئرمین ہیں خالد صاحب, انہوں نے کلیم کیا ہے کہ اب اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ کر
3500 سے تجاوز کر چکی ہے اور بہت جلد انہوں نے کہا اس میں مزید اضافہ ہوگا. اور لیکن نقصان کتنا بڑا ہے اور یہ اس کرائسس میں پتہ چلے گا کہ مریم نواز صاحبہ اس سے وکٹوریس ہو کر سامنے آتی ہیں. ابھی تک کی جو تفصیلات آ رہی ہیں, جس قسم کی ان پر تنقید ہو رہی ہے, کرائسس جتنا بھی بڑا ہو لیکن آپ کا جو ایفرٹ ہے اس ایفرٹ کے اندر کچھ لوپ ہولز نظر آ رہے ہیں, اس میں نمائش زیادہ نظر آ رہی ہے, اس میں کشتی رانی, تصاویر, ٹک ٹاک, اور اس کے اوپر زور زیادہ ہے. جو لوگوں کی تنقید ہے وہ ان وجوہات سے بہت بڑھتی جا رہی ہے. جو کرائسس ہے اس کرائسس کے حوالے سے میں آپ کو کوئکلی, پھر مجھے کیونکہ مریم نواز صاحبہ کے جاپان کے دورے کی بھی بات کرنی ہے, تو ذرا یہ کوئکلی سن لیں کہ جو مرکزی چیئرمین ہے پاکستان کسان اتحاد, وہ بتا رہے ہیں کہ کرائسس کتنا بڑا ہے. اس ٹائم کم از کم 3000 سے لے کے 35,000 گاؤں جو ہے وہ پانی میں چلا گیا, اور کم از کم 20 سے 25 لاکھ ایکڑ کے قریب جو کھڑی فصلیں تھی, جس میں خاص کر اس ٹائم کاٹن کی فصل جو ستلج پہ تھی, جو بھاولپور ڈویژن ہے, بھاول نگر ہے, میلسی, بورے والا, یہ پوری کی پوری پٹی جو کاٹن کی تھی وہ ختم ہوگی. اسی طرح پر پنجاب میں جو چاول کی کاشت تھی, چاول کی فصل تیار تھی, چاول کی فصل بھی تباہ برباد ہوئی. اس طرح ہماری تیل کی فصل تھی وہ بھی ختم ہوگی. تو یہ 3-4 جو اس اہم فصلیں تھی, خاص کر کاٹن جو پچھلے سال کی نسبت اس سال 50% کم کاشت ہوئی تھی, اور اس بارش اور سیلاب کی وجہ سے وہ بھی تقریباً 25-30% وہ جو ہے نا اس کا نقصان بلکہ ختم ہو گئی ہے. اس طرح مال مویشی ہیں, گھر ہیں, بلکہ کچھ لوگ کبھی چشتیاں میں, بھاول نگر میں کچھ لوگ غائب ہیں جن کا ابھی تک پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہیں. تو اس حوالے سے بھی نقصانات کا صحیح لگانا بھی اندازہ صحیح نہیں ہو سکے گا, لیکن اس ٹائم جو ہمارا اندازہ ہے وہ 20 سے 25 لاکھ ایکڑ جو ہے نا کھڑی فصلیں, جس میں چاول ہے, کاٹن ہے, تیل ہے اور سبزیاں ہیں, وہ تباہ ہو گئی ہیں. اگر پیسوں کے کانٹیکسٹ میں بات کریں بار صاحب, آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت معیشت کو اس حوالے سے کتنا نقصان ہوا ہوگا اگر رف ایسٹیمیٹ کی بات کریں؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو سب سے بڑی پرابلم جو آ گئی ہے, جو کل بلکہ سیلاب سے پہلے شروع ہو گئی تھی, کہ جو گندم ہم نے پچھلے سال ہمیں گورنمنٹ پنجاب نے نہیں خریدی تھی, وہ 4-5 دن پہلے وہ 2100 میں ہم سے خریدی جا رہی تھی, اور ایک دم وہ آج 2-3 دن پہلے وہ 3500 روپے من ہو گئی. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ 7 سے 8 ارب روپے کا فرق 1-2 دن میں آیا ہے, جس سے گندم کے ریٹ میں فرق آیا ہے. اسی طرح اگر ہم تخمینہ لگائیں تو میرے حساب سے کم از کم جو ہمارے پاس اس ٹائم ہے وہ 100 ارب سے بھی زیادہ اس ٹائم ہماری فصلیں جو ہے نا وہ تباہ ہو گئی, لیکن اس کو صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ گندم پچھلے سال ہمارے پاس کم کاشت کی تھی, اور اس سیلاب کی وجہ سے جو گھروں میں پڑی تھی وہ ضائع ہو گئی, اور گورنمنٹ نے کوئی اسٹوریج کی ہی نہیں, نہ فوڈ نے کی, نہ پاسکو نے کی. تو ابھی گندم کا تو ایک قحط آنے والا ہے. یہ 3500 والا ریٹ ابھی 2-4 دن میں آپ کو دیکھیں گے 5000 روپے, اور روٹی 30 سے 40 روپے میں ملے گی. صرف یہ 5000 تک گندم چلی جائے گی اور روٹی 30 سے 40 کی ملے گی. اللہ رحم فرمائے. ظاہر ہے کہ کرائسس بھی بڑا ہے. جو سبزیاں اور مختلف فصلیں جن کا نقصان ہوا ہے ان کی شارٹیج, اس کا سامنا ہوگا, اور ان کی قیمتیں جس طریقے سے اوپر جائیں گی. آپ کو معلوم ہے کہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے یہ جو حکومت ہے پاکستان میں, ہر حکومت ہی ناکام نظر آتی ہے. پاکستان کے ماضی پر نظر دوڑائیں پرائس کنٹرول کے حوالے سے, تو اس مرتبہ بھی سچویشن جو ہے وہ ابھی ظاہر ہے کہ میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ سچویشن تقریباً ویسے ہی رہے گی, اور یہ جو پرائس کنٹرول کا معاملہ ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہی رہے گا. لیکن مریم نواز صاحبہ کیسے تھرائیو کرتی ہیں؟ مریم نواز صاحبہ جو کام کر رہی ہیں وہ انڈیفینسیبل ہیں. نون لیگ کے بڑے بڑے جگادری, میڈیا میں بیٹھنے والے اسپن ڈاکٹرز ان کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے. اب جاپان کے دورے کے حوالے سے میں آپ کو کوئکلی سنوا دیتا ہوں. رانا احسان افضل صاحب, وہ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں, وہ آتے ہیں اور وہ کیا لاجک پیش کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے دورے پر ہونے والی تنقید کے حوالے سے, وہ ذرا کوئکلی سن لیں, پھر جو ہے وہ ویڈیو اختتام پذیر ہوگی. اور صرف یہ جو ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے داماد تھے, 4 نوکرانیاں تھی, بیٹی تھی, بیٹی کی سہیلیاں تھیں, اس کے لیے آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی ایکسپلینیشن آئی کہ ان لوگوں کی لسٹ جو اس وقت جہاز میں موجود تھے, یا وہ لوگ جنہوں نے اپنا ایکسپینڈیچر پے کر کے یہ ٹور کیا؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کون لوگ وہاں موجود تھے یا کون نہیں موجود تھے. یہ بات یہ کہ اگر وہ نہ جاتے تو وہ سیٹیں خالی جاتی, جہاز نے تو پھر بھی اڑنا تھا اور دوسری جگہ پہنچنا تھا. تو اگر خالی سیٹوں میں کچھ لوگ بیٹھ گئے تو سر پھر آپ کو مجھے بھی لے جاتے, اگر سیٹ خالی تھی تو ہم بھی چلے جاتے. مجھے بڑا شوق ہے جاپان دیکھنے کا. دیکھیں وہ آبویسلی پھر انہیں کو لے کے جاتے ہیں نا جو ہے جو ریلیونٹ ہو. جس کیس ان کا داماد یا ان کی بیٹیوں کا ریلیونسی پھر ان کی کیا تھی سر؟ نہیں دیکھیں مجھے نہیں پتا, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے ان ڈیٹیلز کا نہیں پتا کہ کون گیا. ایک آخری سوال کا کہا جا رہا ہے کہ آپ لاجک کا اندازہ لگا لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ متعلقہ لوگ گئے تھے, ریلیونٹ لوگ گئے تھے, پھر وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کون گئے تھے, پھر وہ کہتے ہیں کہ ویسے بھی تو جہاز خالی جاتا تو لہٰذا ہم نے کہا کہ لے جائیں جناب اور لوگوں کو بھی لے جائیں. یہ جسٹیفیکیشن ہے ان لوگوں کو لے جانے کی. پھر آپ ایسا کریں کہ آپ 2-4 جمپ سیٹس بھی لگوا لیں جہاز میں جو ہے وہ درمیان میں جو بس کے ایک راڈ چل رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ لگوا لیں, کچھ لوگ کھڑے ہو کر بھی چلے جائیں گے ساتھ میں, بھر کر لے جائیں آپ پورا جہاز. یہ جو لاجک ہے یہ مریم نواز صاحبہ کے دورہ جاپان پر ہونے والا جو ایکسپینڈیچر ہے یا غیر متعلقہ لوگوں کی, فیملی کے لوگوں کی موجودگی ہے, اس کے اوپر آپ جسٹیفیکیشن کا اندازہ لگائیں. تو میڈیا مینجمنٹ میں ماہر تو بہت ہے مسلم لیگ نون مریم نواز صاحبہ, لیکن اس سارے کرائسس میں شاید میڈیا کو تو مینج کر لیا جائے, سوشل میڈیا مینج نہیں ہونے والا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.